پریشانیوں کی دوری، گناہوں کی معافی، درجات کی بلندی رب کریم اس کا سبب بنا دے۔ اے اللہ کریم، ہمارے گناہوں کو، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، ظاہری گناہ، باطنی گناہ، اپنے حقوق کے بارے میں گناہ، مخلوق کے حقوق کے بارے میں گناہ، اے اللہ سب معاف کر دے۔ اور ہر قسم کے گناہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ اے اللہ، ہم گناہ لے کے آئے ہیں، ہمیں سچی توبہ، حقیقی استغفار، اس کی توفیق عطا فرما دے۔ اور اے اللہ، واپس جائیں تو ہمارے دامن گناہوں سے پاک ہو۔ اے اللہ، ہمارے ذمہ جو لوگوں کے حقوق ہیں، اپنے فضل و کرم سے ان کا ادا کرنا ہمارے لیے انتہائی آسان اور سہل بنا دیجیے۔ اے اللہ، اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنی رحمت سے ہر کسی کا حق جو ہمارے ذمہ ہے آسانی، سہولت، شوق اور توجہ سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں خیر فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں خیر فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہم کمزوروں کی کمزور بیٹیوں پہ نظر کرم فرما دیجیے۔ اے اللہ، ان کی پریشانیوں، ان کے غموں، ان کی بیماریوں کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ، آسمانی زمینی ہر آفت بلا سے، ہر بیماری سے، ہر غم اور دکھ سے انہیں محفوظ فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہم کمزور، ہماری بیٹیاں کمزور، ہماری بیٹیوں پہ نظر کرم فرما دیجیے۔ اے اللہ، ان کے ایمانوں، عزتوں، جانوں، اہل و عیال اور ان کے بال بال کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہمارے بیٹوں کی اصلاح فرما دیجیے۔ اے اللہ، ان سب کو ہدایت عطا فرمائیے۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہمارے بیٹوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے۔ اے اللہ، انہیں دیکھیں، ان کے دین، ان کے تقوی، اس کی کیفیت یہ ہو، انہیں دیکھیں ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ہمارے دل باغ باغ ہو جائیں۔ اے اللہ، انہیں دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران اور سرفراز و سربلند بنانا۔ اے اللہ، ہمارے گھر والوں پہ رحم کرنا۔ اے اللہ، ان کی بیماریوں، پریشانیوں، غم و دکھوں انہیں دور کرنا، نیک حاجات کو اپنی رحمت سے پورا فرمانا۔ اے اللہ، ہماری بہوں پہ رحم فرما۔ اے اللہ، انہیں پختہ دیندار بنا، ان کی بیماریوں، پریشانیوں، غموں کو دور فرما، نیک مرادوں کو پورا کر۔ اے اللہ، ہمارے دامادوں پہ نظر کرم فرما۔ اے اللہ، ان کے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما۔ اے اللہ، ان پہ اپنی نظر کرم فرما، ہر آفت، مصیبت، پریشانی، دکھ سے ان سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کریم، ہمارے والدین پہ نظر کرم فرما۔ اے اللہ، جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ، ان کے گناہوں کو معاف فرما، درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کی جنت کی باغیچیاں بنا، اعلی علیین میں ان سب کو داخل فرما۔ اے اللہ، ہم اس بات کا شرمندگی سے اعتراف کرتے ہیں، ہم نے اپنے والدین کے حقوق پورے نہیں کیے۔ اے اللہ، ہم نے غلطیاں کی، اے اللہ، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، اپنی طرف سے انہیں اتنا عظیم الشان بدلہ عطا فرما دیجیے کہ ہماری کوتاہی اس کا نام و نشان مٹ جائے، اور اے اللہ، ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے۔ اور اے اللہ، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان پہ نظر کرم فرما دیجیے، بیماریوں، پریشانیوں، غموں، دکھوں کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہمارے آباء و اجداد، بہن بھائی، اعزاء و اقارب اور دیگر جتنے لوگ حالت اسلام میں فوت ہو چکے، اے اللہ، ان تمام کے تمام گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہمارے بہن بھائیوں پہ نظر کرم فرمائی، ان کے اہل و عیال پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسائی۔ اے اللہ، جن باتوں کا سوال ہم اپنے اہل و عیال، اپنی بیٹیوں، اپنے بیٹوں، گھر والوں کے لیے کرتے ہیں،
اے اللہ انہی باتوں کا سوال ہم اپنے بہن بھائیوں کے اہل و عیال کے لیے کرتے ہیں۔ اے اللہ بہت سے حضرات و خواتین ہمارے بارے میں خوش فہمی رکھتے ہوئے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم کیا، ہماری دعائیں کیا۔ اے اللہ کریم اپنی رحمت سے ان تمام حضرات و خواتین کی نیک مرادوں کو پورا فرما دے، پریشانیوں کو دور فرما دے، بیماریوں کو رفع فرما دے۔ اے اللہ بہت سے حضرات و خواتین اپنی اولادوں کی گمراہی کی وجہ سے، ان کے پٹری سے اترنے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اے اللہ ہر مسلمان اولاد والے کو ایسی اولاد عطا فرما، ایسی اولاد ان کی اولادوں کو بنا دے جو ہدایت والے ہوں، دین والے ہوں، تقوی والے ہوں، آپ کی خشیت والے ہوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پابندی والے۔ اے اللہ اولادوں کی اصلاح فرما، اے اللہ اولادوں کی اصلاح فرما، اے اللہ اولادوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ کسی مسلمان کو اولاد کی نالائکی کے عذاب میں مبتلا نہ کرنا۔ اے اللہ یہ عذاب بہت سنگین ہے۔ اے اللہ ہر مسلمان کو اس عذاب سے محفوظ فرما، اور اے اللہ جو مسلمان بہن بھائی حضرات و خواتین اس عذاب میں مبتلا ہیں، اے اللہ ان کی مشکل کشائی فرما، ان کی دستگیری فرما، ان کی نصرت و اعانت فرما، اور اپنی رحمت سے اس عذاب سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ بہت سے حضرات و خواتین اپنی اولادوں کے رشتوں کے لیے بہت پریشان ہیں۔ اے اللہ ہمارے ایسے بہن بھائی ان کی اس پریشانی کو دور فرما، بابرکت باعزت بہترین رشتے اپنی آسانی سے ان کو عطا فرما۔ اے اللہ امت کے مظلوموں کی بھرپور مدد فرما، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں، مظلوم ہیں، دکھی ہیں، ستائے جا رہے ہیں، اے رب ذوالجلال اپنے نام لیوا مسلمانوں کی دھرتی کے ہر کنارے ہر جگہ میں مدد فرما، ظالموں کو ایسی عبرتناک سزا دے قیامت تک لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اے اللہ ہمارے کمزور مسلمان بہن بھائیوں کی مدد فرما اور ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ ہم نالائقوں پہ رحم فرما، ہماری دنیا کو سدھار، ہماری آخرت کو سدھار۔ اے اللہ موذی مہلک بیماریوں سے محفوظ فرمانا۔ اے اللہ ہسپتالوں، عدالتوں، جیلوں، تھانوں میں ذلیل و خوار ہونے والی زندگی سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ ایسی زندگی سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ ایسی زندگی سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ بری موت سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ بری موت سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ حرام روزی سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ اتنا حلال عطا فرما، آپ کے پاس حلال کی کیا کچھ کمی ہے؟ اے اللہ اتنا حلال عطا فرما، حرام سے بے نیاز کر دے۔ اے اللہ اتنا حلال عطا فرما، حرام سے بے نیاز کر دے۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ موت کی بے ہوشیوں میں جو آنے والی ہے، اے اللہ موت کی بے ہوشیوں میں مدد فرمانا۔ اللہم اعنا علی سکرات الموت، اللہم اعنا علی سکرات الموت، اللہم اعنا علی سکرات الموت۔ اے اللہ موت کی بے ہوشیوں میں مدد فرمانا۔ اے اللہ موت کے وقت کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت سے ہماری زبانوں پہ جاری فرمانا۔ اے اللہ بری موت سے بچانا، بری موت سے بچانا،
بری موت سے بچانا. اے اللہ کسی ظالم بدبخت کو ساری زندگی ہم پر غالب نہ ہونے دینا. اے اللہ اپنا غلبہ رکھنا اور مخلوق میں سے کسی کو ہم پہ غالب نہ کرنا. اے اللہ اپنا محتاج بنائے رکھنا اور کائنات میں اپنے سوا کسی اور کے سامنے ذلیل و رسوا نہ کرنا. اے اللہ اپنا ذلیل بندہ، عاجز بندہ، اپنا متواضع بندہ بنانا اور کائنات کے کسی بندے کے سامنے گردن کو جھکانے پر مجبور نہ ہونے دینا. اے اللہ ایمان والی، عافیت والی، خیریت والی، عزت والی اور اپنے سامنے ذلیل ہونے والی زندگی عطا فرمانا. اے اللہ اپنے سامنے ذلیل ہونے والا بنا اور مخلوق میں سے کسی کے سامنے گردن کو جھکنے سے آپ بچانا. اے اللہ قبر کے عذاب سے بچانا. اے اللہ قبر کے عذاب سے بچانا. قبر کے حساب کتاب میں ثابت قدمی عطا فرمانا. محشر کے دن عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمانا. اے اللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پہ پانی عطا فرمانا. آپ کی شفاعت آپ ہمارے نصیب میں فرمانا. اے اللہ پل صراط پر آپ کے پیچھے پیچھے ہم نالائقوں کو بھی پار کر کے جنات الفردوس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے داخل فرما کے اپنے حبیب کے پڑوس میں کسی کونے کھدرے میں ہم نالائقوں کو بھی جگہ عطا فرما کے اپنا دیدار اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پاک عطا فرمانا. اے اللہ پورے عالم اسلام کی مدد فرما. اے اللہ جہاں جہاں مسلمان ہیں، جہاں جہاں مسلمان ملک ہیں، اے اللہ ان سب پہ اپنی رحمتوں کی برکھا برسا. اسلام، مسلمان اور امت اسلام ان کے دشمنوں کو ذلیل و خوار کر اور انہیں عبرتناک سزا عطا کر. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے حج اور عمرہ کے لیے آنے والے تمام حضرات و خواتین، اے اللہ ان سب کو شرک سے مکمل طور پہ دور فرما دے. اے اللہ توحید و رسالت اس کو صحیح سمجھنے والا، صحیح ماننے والا اور اس کے مطابق صحیح زندگی بسر کرنے والا بنا دے. اے اللہ حج اور عمرہ کی برکت سے زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دے. اے اللہ گناہوں سے لتھڑے ہوئے آئے ہیں، اے اللہ ایسے ہی واپس چلے گئے تو ہمارے حج اور عمرہ کدھر گئے. اے اللہ جیسے گندے آئے ہیں ویسے گندے نہ جائیں. اے اللہ جیسے گندے آئے ہیں ویسے نہ جائیں. اے اللہ ہماری ستھرائی فرما، شرک سے، بدعت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے پاک کر کے ہمیں واپس بھیجنا. اے اللہ جائیں تو ہمارے نقشے بدل جائیں. اے اللہ ہماری صورتیں، ہماری سیرتیں، ہمارے اعتقادات، ہماری عبادات، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ آ جائیں. اے اللہ مسجد نبوی میں لائے ہو تو یہاں آنے کے جو ثمرات ہیں ان سے خالی نہ جائیں. اے اللہ باغ میں آئیں اور خالی دامن جائیں تو یا اللہ یہ آنا کوئی مزے والا نہیں. اے اللہ مسجد نبوی میں آپ لائے ہیں، اے اللہ آپ لائے ہیں، آپ لائے ہیں اور کوئی نہیں لایا. کون لا سکتا؟ اور نہ خود آ سکتے ہیں، آپ ہی لائے ہیں. اب آپ ہی ہمارے دامنوں کو اپنی رحمتوں سے لبریز کر کے واپس بھیجنا. اے اللہ ہمارے نقشے، ہماری صورتیں، ہماری سیرتیں، ہمارے اعتقادات، ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق ایسے بنا کے بھیجنے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ ہوں. اے اللہ کل جب ان کی ملاقات ہو تو شرمندگی نہ ہو، یہ کھوٹے میری مسجد سے بھی گزر کے گئے اور اپنے آپ کو تبدیل نہ کیا.
اے اللہ شرمندہ نہ کرنا، اے اللہ ہماری زندگی میں شاندار نقشے، مصطفی نقشے اپنی رحمت سے پیدا کر کے واپس بھیجنا۔ اے اللہ مسجد نبوی میں آپ نے نماز فجر کے بعد بٹھایا ہے، اے اللہ ہمارے اندر یہ عزم، یہ ارادے عطا فرما کہ اب اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشوں میں لانا ہے۔ جو ہو چکا اللہ وہ معاف کر دے، لیکن اب آئندہ زندگی جو گندی تھی اب اس کے ہمیں اتنی نفرت دے دے کہ اس کی طرف پلٹ کے نہ دیکھیں۔ اب نئی زندگی ہو اور وہ زندگی ہو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق۔ اے اللہ ہماری فریادوں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔